واضربوهن. وقال أيضا في آية أخرى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس مختصر سے وقفے کے اندر جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کا قانون طلاق. میرے بزرگوں اور دوستو، نکاح شریعت کے اندر ایک عبادت ہے، اور اسی طریقے سے نیک بیوی یہ ایک نعمت ہے. لہذا نکاح کو ختم کرنا ایک عبادت کو ترک کرنے کے مثل ہے. اسی طریقے سے ایک نیک بیوی پر ظلم کرنا، اسے ستانا، اسے چھوڑ دینا، یہ بھی ایک نعمت خداوندی کی ناشکری ہے. نکاح عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی تشریح موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے تعلق سے احادیث فرمائی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ فی بضع احدکم صدقہ، بیوی سے ملنا بھی صدقہ ہے. اور ایک حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرت حتی اللقمہ التی تجعلها فی فم الزوجہ، کہ تمہیں اجر ملتا ہے حتیٰ کہ محبت کے ساتھ ایک لقمہ بھی اگر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو. تو نکاح ایک عبادت ہے اسلام کے اندر، اس کو توڑنا یہ گناہ کے مترادف ہے. کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کو توڑنے سے قرآن کریم نے بھی منع کیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے عمل کو مت توڑو. اسی لیے فقہاء نے اسی آیت کی بنا پر لکھا ہے کہ وہ عمل اگرچہ آپشنل ہو، فرض واجب نہ ہو، پھر بھی اس کو آپ توڑ نہیں سکتے، آپ نے جب اس کو کر لیا ہے، شروع کر دیا تو. اسی لیے اسی آیت کی بنیاد پر فقہاء نے کہا ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ ہے یا نفل نماز ہے، آپ پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو گناہ بھی نہیں ملے گا. لیکن شروع کر دیا تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اگر آپ نے روزہ رکھا بعد میں کسی وجہ سے ترک کر دیا نفل روزہ تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے. تو کسی بھی عمل کو، کسی بھی عبادت کو بلا وجہ توڑنا شریعت کے اندر منع ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو نیک بیوی ہے وہ ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ النسائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک متاع ہے، سامان زندگی ہے، اور ان میں سے سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک بیوی ہے. تو نیک بیوی کو ستانا، اس کو چھوڑ دینا، اس پہ ظلم کرنا، یہ گویا ایک نعمت خداوندی کی ناشکری ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس نکاح کے مقدس رشتے کے توڑنے کو ہی طلاق کہا جاتا ہے. طلاق سے پہلے جو شریعت نے پروسیس بتلائے ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، عام طور پہ مسلمان اس سے واقف ہی نہیں. ذرا سی رنجش اور ذرا سا جھگڑا ہوا ایک دم سے طلاق. قرآن کریم نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 کے اندر پری ڈیورس پروسیس بتلائے ہیں کہ طلاق جیسی اگر نوبت آ رہی ہو، اگر
میاں بیوی میں اختلاف کی شکل پیدا ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کیا پروسیس ہے، کس چیز کا حکم ہے قرآن کے اندر؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پہ ایک درجے فضیلت دی ہے۔ ایک فضیلت کی وجہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داریوں کو بڑھایا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد کے اوپر خرچ اور تمام ذمہ داریاں شریعت کے اندر مردوں پہ رکھی گئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، جو بیوی نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اولاً فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، پیار سے، محبت سے، نصیحتوں سے، قرآن و حدیث سے اسے سمجھاؤ۔ کاؤنسلنگ، سمجھانے کا حکم ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی، نافرمانی پر آمادہ ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، جھگڑے کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو دوسرے نمبر پر وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بستر الگ کر دو، گھر میں رکھو لیکن بستر الگ کر دو۔ لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی ہے، اس پروسیس کے بعد بھی اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی ہے، نافرمانی ہی کر رہی ہے، تو تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کو مارنے کی اجازت ہے ایک حد تک، لیکن کس قدر مارنا چاہیے؟ مسلم شریف کے اندر اس آیت کی وضاحت ہے۔ مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ غیر مبرح، مارو لیکن اس طریقے سے کہ اس کے بدن پہ نشان نہ آئے، اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹے، اس کے بدن کے کوئی اعضاء جو ہیں وہ بیکار نہ ہو جائیں، صنفی جو اس کی حیثیت ہے اور نزاکت ہے عورتوں کی، اس کے بدن کی رعایت کر کے اس اعتبار سے مارو کہ بے حد اس کو تکلیف نہ ہو۔ مارنے کا حکم ہے تیسرے نمبر پہ۔ چوتھے نمبر پہ آیت نمبر 35 کے اندر بتلایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ حکم عام لوگوں کو دیا گیا ہے، میاں بیوی کو نہیں۔ عام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے پڑوس کے لوگوں کو، ان کے دوست و احباب کو گویا مخاطب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر دیکھو کہ میاں بیوی میں تنازع چل رہا ہے، ڈسپیوٹ ہے، آپس میں میاں بیوی کی طرح زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ایک شخص مرد بیوی کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، دونوں خاندان سے ایک آدمی کو حکم بنا دو، فیصل بنا دو، وہ دونوں کی باتوں کو سنیں، دونوں کے تنازعات کو سنیں، اور سننے کے بعد دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں۔ آگے ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں صحیح نیت کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کرا دیں گے، محبت پیدا کروا دیں گے، اور پھر وہ لوگ آگے زندگی گزارنے لگیں گے۔ لیکن اگر یہ چاروں پروسیس کرنے کے باوجود بھی ان کے مزاج کے اندر اتنا اختلاف ہے، ان کے درمیان اتنا شدید اختلاف اور اس قدر جھگڑے ہیں کہ ختم ہونے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ طلاق کی صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ طلاق ویسے تو احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، روایت ضعیف ہے، کنز العمال کے اندر ہے، اس کا وہ حدیث یہ ہے کہ لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، طلاق مت دو، طلاق کی وجہ سے رحمان یعنی اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق اس قدر ناپسندیدہ عمل ہے شریعت کے اندر
کہ نہ صرف شوہر کو، نہ صرف بیوی کو، بلکہ اس شخص پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے لعن و طعن کیا ہے، جو اس عمل کو وقوع میں لاتے ہیں، جو طلاق کے باعث بنتے ہیں، میاں بیوی کے علاوہ بھی۔ چنانچہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بارے میں فرمایا، مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، اسی طریقے سے مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الزواق من الرجال ولا الزواق من النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد کو پسند نہیں فرماتے جو عورتوں سے لذت حاصل کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہی ایسے عورتوں کو پسند کرتے ہیں جو ایک مرد سے اس کے رشتے نکاح میں بندھی اور اس کے بعد مزہ لیا اور علیحدہ ہو گئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا جو اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ ایّم امرأۃ سألت زوجہا طلاق فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بلا وجہ، بدون بحث بھی لفظ ہے اس کے اندر، کہ بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو جنت کی خوشبو اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں ہے کہ کئی ہزار میل دور سے اس کی خوشبو آئے گی، لیکن اس قدر وہ جنت سے دور کر دی جائے گی کہ گویا اس کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے تو منافقہ ہے، منافقہ۔ تو گویا طلاق اس قدر مبغوض عمل ہے شریعت کے اندر، لیکن تمام چیزوں کے باوجود یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ایک معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر طلاق کا قانون نہ ہوتا، اس جدائیگی کا قانون نہ ہوتا تو اور بھی کرائم وجود میں آتے، اور بھی جرائم پیدا ہوتے معاشرے کے اندر۔ چنانچہ اسی لیے طلاق کا قانون تمام مذاہب کے اندر ہے، اور جن مذاہب کے اندر نہیں تھا یا نہیں ہے اس کے اندر کرائم کا ریشو مزید ہے، بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ کرسچینٹی کے اندر، اسی طریقے سے ہندوازم کے اندر طلاق کا تصور نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے بعد میں، وہ لوگ مجبور ہوئے اور اس قانون کو انہوں نے جگہ دی بعد میں۔ اب بھی مسلمانوں کے اندر طلاق کا ریشو کم ہے الحمدللہ۔ جنہوں نے ریسرچ کیا انہوں نے لکھا ہے کہ آج بھی اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی دیگر مذاہب کے مقابلے میں طلاق کا ریشو مسلمانوں میں بہت کم ہے۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ طلاق ایک ضرورت بھی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ اگر طلاق کا حق مردوں کو نہ ہو تو اس سے اور بھی کرائم وجود میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، اب اس سے اس کا مزاج نہیں مل رہا ہے، اب اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے کسی بھی صورت میں، اور طلاق کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو جلا دے گا، اس کو پھانسی پہ مجبور کرے گا یا پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ کتنے بھی واقعات ہیں، آج لوگوں نے لکھا ہے کہ عدالت سے طلاق لینا ایک بہت ہی مشکل امر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مرد جو کسی بھی صورت میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس میں جانے سے بہتر یہ کرتے ہیں کہ عورت کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج پری پلان قتل جو ہے، جو منصوبہ بند قتل ہے، اس کو ثابت کرنا کتنا مشکل آج دنیا کے اندر۔ بڑے بڑے لیڈروں کا قتل ہو جاتا ہے، آفیسرز تک کا قتل ہو جاتا ہے، بہت سی مرتبہ تو قاتل کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور پتہ بھی چل جاتا ہے تو ثابت کرتے کرتے قاتل کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس کو بھی پتہ ہے کہ اس پروسیس میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ایسے ہی ختم کر دو۔ اسی لیے ہندوستان کے اندر ہزاروں لاکھوں عورتیں اسی چکر میں جان دے دی، انہیں کبھی پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اس کی طرف سے نوٹ لکھ دیا گیا، اور کیا کیا صورتیں آئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے جو طلاق کی اجازت دی ہے یہ ایک معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ طلاق کبھی واجب بھی ہے، طلاق کبھی مستحب ہے،
طلاق کبھی مکروہ ہے تو کل طلاق کبھی جائز ہے. حالات کے اعتبار سے طلاق کے احکام بھی بدلیں گے. طلاق واجب ہے اس صورت میں جب مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہو اور اس کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہو, یا اس کے بس میں نہ ہو کہ عورت سے ظلم کو روکے اور عورت کے حقوق کو ادا کرے. مان لیجئے کہ ایک شخص نے شادی کی اور وہ نامرد ہے, اور بیوی جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے, گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے, تو اس صورت میں طلاق دینا واجب ہے. اور بھی صورت بن سکتی ہے اگر آپ سوچیں تو. مان لیجئے کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا, نکاح ہوتے ہی لڑکا کسی جرم میں جیل کے اندر چلا جاتا ہے اور کورٹ نے اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. عورت جوانی کی دہلیز پہ ہے اور اس کو کورٹ نے سزا سنا دی ہے. اب یہ سچویشن ہے کہ یا تو عورت بغیر شادی شدہ یوں ہی 20 سال یا جو بھی مدت زندگی گزارے, تو اگر وہ اس کے پاس ہمت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو لگتا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گی اور شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے آپ چھوڑ دو تاکہ میں دوسرا نکاح کر لوں, لیکن مرد چھوڑ بھی نہیں رہا ہے, تو یہ وہ شکلیں ہیں جہاں پر طلاق دینا واجب بھی ہو جاتا ہے. اور بھی بہت ساری شکلیں ایسی نکل سکتی ہیں کہ مرد کی وجہ سے عورت پہ ظلم ہو رہا ہو اور عورت طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہو, تو اس صورت میں طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے. عورت اگر بدتمیز ہے, بے حیا ہے, فاحشہ ہے, اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, تو اس صورت میں طلاق دینا مستحب ہے. عام شدید مجبوری نہ ہو اس کے باوجود اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ مکروہ ہے. طلاق دینا حرام ہے اس وقت جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر اس عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ حرام کاری میں مبتلا ہوگی, اس سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں ہوگا, تو اس صورت میں طلاق دینا حرام ہے. تو حالات کے اعتبار سے طلاق کی مختلف قسمیں ہیں. اب آئیے طلاق کے الفاظ